کہ انتہائی بھٹکی ہوئی عورت پیاسے کتے کو پانی پلایا، یعنی کتا تمہارے برتن کے اندر منہ ڈال جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 دفعہ دھونا ہے، ایک دفعہ مٹی کے ساتھ بھی اس کو پاک کرنا۔ اس پلید جانور کو ایک غیر ذمہ دار عورت نے پانی پلایا، وہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے اس عورت کو معاف کر دی۔ اسلام ہر چیز کے بارے میں ایک بہت ہی بہتر رویہ رکھتا ہے۔ یہ جو آج کل ہم ایک مدافعانہ پوزیشن کے اندر آ گئے کہ اعتراضات کی بوچھاڑ ہماری طرف کی جاتی ہے، اور ہم ہیں کہ ساری زندگی ہماری وضاحتیں کرتے گزر جاتی ہے، اور حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ غلامی کو اسلام نے پیدا نہیں کیا، یہ اسلام کو پلی پلائی ایک چیز ملی تھی، اور آپ دیکھ لیجئے کہ اسلام نے کس طریقے سے آہستہ 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 بتدریج اپنی طرف سے ضرور کوشش کی کہ ان کے ساتھ معاملہ بہتر رکھا جائے، معاشرے کے اندر ان کو شامل کیا جائے، سوشل لائف کے اندر ایک مقام دیا جائے، اور انسانوں کو بتایا جائے کہ حادثاتی طور پر اگر یہ تمہاری دسترس کے اندر آ گئے ہیں تو تمہارے بھائی ہیں، آدم کی اولاد ہیں، مکافات عمل کا نتیجہ ہو گیا، ان کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، ظلم نہیں کرنی۔ اب اس سے ایک ملتا جلتا مسئلہ جس میں ہمارے ملک کی بھی بہت زیادہ آبادی ایک غلط فہمی کا شکار ہو گئی کہ ہمارے گھروں کے اندر کام کرنے والی بیویاں، ان کے بھی یہی حقوق ہیں، کیونکہ وہ ہماری ایک طرح سے باندیاں ہیں، ہم انہیں کچھ نہ کچھ ان کی خدمت کے عوض پے کرتے ہیں۔ اب ان کے ساتھ بھی ہم غلاموں جیسا معاملہ کر سکتے ہیں، جبکہ یہ بالکل الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق۔ کوئی دلیل نہیں ہے اس کی، کوئی دونوں کا آپس کے اندر میل جول نہیں ہے۔ وہ تو کسی کی بیوی ہے، اپنی ضرورت کے تحت آپ کے گھر کے اندر آتی ہے، وہ آپ کی بیوی کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ اپنے میاں والے معاملات آپ کے ساتھ کیسے کر سکتی ہے؟ اسلام تو اس کائنات کے اندر آیا کہ نسل کا اور اخلاقی اقدار کا تحفظ کیا جا سکے، اور آپ لوگوں نے غلط بات کو اپنی ضرورت اور اپنے مقصد کے تحت ان کے ساتھ جوڑ کر اپنا الو سیدھا کرنے والی بات، یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر عورتیں اور لڑکیاں کام کرتی ہیں، ہمارے گھروں کے اندر صفائی اور ستھرائی اور کھانے اور پینے کا اور دیگر ذمہ داریاں ادا کرتی ہیں، وہ اپنی خدمت کا ایک معقول معاوضہ جو اپنے منہ سے طے کرتی ہیں ہم سے لیتی۔ جب ایک آدمی اپنی مرضی سے ایک معاوضہ طے کر سکتا ہے اور جب چاہے آپ کو جوائن کر سکتا ہے اور جب چاہے آپ کو چھوڑ کے جا سکتا ہے، وہ آپ کا پابند نہیں ہے، وہ کس طریقے سے اس پر غلاموں کے اور باندیوں کے حقوق جو ہیں لاگو کیے جا سکتے؟ اور کچھ لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ ہم نے 20,000 50,000 یا لاکھ روپیہ کی رقم دی ہے کہ یہ ہمارے ہاں کام کرے گی، اس کے والدین ہماری رقم استعمال کر رہے ہیں اور ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک غلط ترجمہ اور تشریح اور وضاحت ہے۔ آپ نے تو پیسے ان کی غربت کی وجہ سے دیے ہیں،
کسی بازار سے اسے خریدا نہیں ہے. اب جب تک وہ آپ کی خدمت کرتی ہے تو انسانی اور اسلامی دائرے کے اندر رہ کر آپ اس سے خدمت لے سکتے ہیں. لیکن جس طریقے سے ایک باندی کسی مرد کی ضرورت پوری کرتی ہے، یہ ہمارے گھروں پہ کام کرنے والیاں اس دائرہ کے اندر نہیں آتی. تو اب شادی بیاہ کے موقع پر اللہ نے فرمایا کہ دیکھو تم شادی کرنا چاہتے ہو، اب کرنا بھی چاہتے ہو تو تمہارے ہاتھ کے اندر چند پیسے ہونے چاہیے. اجنبی عورت کے ساتھ تمہارے تعلقات استوار ہونے ہیں، اس تعلقات کی استواری کے لیے تمہاری طرف سے کوئی ٹوکن تو ہونا چاہیے، تمہاری رغبت کا اظہار تو ہونا چاہیے، اور اس رغبت کے اظہار کے لیے انتہائی حد کوئی نہیں. آپ جانتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور مبارک کے اندر یہ بات کہی کہ آج کل کے دور کے اندر حق مہر جو ہے وہ بہت زیادہ باندھا جا رہا ہے. میں ایک حد مقرر کرتا ہوں، اس حد سے جو بندہ تجاوز کرے گا تو پھر دیکھا جائے گا. تو ایک بی بی نے یہ بات کہی تھی نا کہ عمر، اللہ تو یہ بات کہتے ہیں کہ اگر تم کسی کو قنطار دے دو، پہاڑ کے برابر بھی کوئی چیز دے دو، ڈنڈی مار کے اسے واپس لینے کی کوشش نہ کرو. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اصابت امرات و اخطا عمر، کہ بھی عمر سے بڑے بڑے فقیہ یہاں پڑے ہوئے ہیں، ہماری بھی اصلاح کر دی. انتہائی حد کوئی مقرر نہیں. یہ تمہارا جذبہ صادقہ اور تمہاری رغبت اور تمہاری چاہت کو دیکھا جاتا ہے. اور اس کی کم از کم حد کیا ہے اس کے بارے میں ایک دو حدیثیں میں عرض کروں گا کہ ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کے کہا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. آپ خاموش تھے. صحابی پاس بیٹھے تھے تو اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نہیں ضرورت محسوس کرتے تو ہماری شادی کروا دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس کچھ ہے جو مہر کے طور پر اپنی بیوی کو دے سکو؟ وہ کہنے لگے کہ یہ اوڑھنی، وہ چادر میں نے اوپر لی ہوئی ہے، یہی ایک میرے پاس ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر یہ دے دو گے تو پھر تمہارے پاس کیا ہوگا؟ جاؤ التمس ولو خاتما من حدید، جاؤ لے کے آؤ اگرچہ لوہے کی انگوٹھی کیوں نہ ہو، یعنی سونے کی نہیں کہا، چاندی کی نہیں کہا، ہیرے اور جواہرات کی نہیں کہا. اور پھر آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے تو شریف آدمی نے کہا جی کہ یہ بھی نہیں ملا، حالات ہی کچھ ایسے تھے. آپ نے فرمایا کہ قرآن کریم کچھ یاد ہے تمہیں؟ ہاں یاد ہے. تو ٹھیک ہے کہ تم کچھ قرآن کریم محنت کر کے اسے یاد کرا دو، یہی تمہارا صداق ہوگا. تو گویا کہ کم از کم حد ہمارے سامنے آ گئی اور انتہائی حد کی کوئی مقدار نہیں. اور ایک اور بھی وضاحت کرتے چلیں کہ کچھ معاشروں کے اندر، کچھ قبیلوں کے اندر، کچھ علاقوں کے اندر کچھ ایسی رسم و رواج ہوتا ہے کہ حق مہر تو بہت دور کی بات، لڑکی کے والدین کچھ مال کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہمیں مال دو، پھر بولی لگائی جاتی ہے در پردہ
लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 50,000, यह हक महर नहीं है। ये तो रस्म रिवाज के तुम पैसे उसके वालिदैन को दे रहे हो, जिसमें से एक पाई पैनी भी जो है, जिसको अपनी बीवी बना रहे हो, उसके हिस्से के अंदर नहीं आता। तो इसीलिए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि निकाह शिगार, शिगार जानते हैं ना, वट्टे सट्टे की शादी, कि तुम हमारी बच्ची ले लो, हम आपकी बच्ची ले लेते हैं, ना उसका कोई हक महर है ना इसका कोई हक महर है, इसको वट्टे सट्टे की शादी कहते हैं। यह नहीं है कि अगर किसी का बच्चा अच्छा है, उस घर के अंदर ब्याह गया, तो अच्छे अखलाक देखकर उनकी बच्ची भी आप अपने घर पे ले आते हैं, और दोनों शादियां अलग अलग शरूत के साथ, अलग अलग तरीके के साथ, अलग अलग वक्त पर होती हैं, और दोनों का हक महर मुकर्रर किया जाता, वो निकाह शिगार के अंदर नहीं आता। ये जमाने जाहिलियत के अंदर था कि महर से जान छुड़ाने के लिए बच्ची ली भी और दी भी जाती थी, हक महर मुकर्रर नहीं होता। अल्लाह ने कह दिया कि भाई हक महर देना पड़ेगा, और हदीस मुबारक के अंदर भी उसकी बहुत ज्यादा वजाहत और तफसील आई। और फिर हक महर जो है अपनी बीवी को तुमने दिया, अल्लाह कहते हैं अगर नहीं लेना चाहते, कि जब अपना भी किसी को दे दिया तो उसका पाई पैसा अलग से लेकर क्या करूंगी, जब अपनी जिंदगी ही किसी के नाम लिख दी तो ये 4 पैसे कब तक मेरा साथ देंगे। तो औरत जो है रजाकाराना तौर पर बेतीब खातिर, हंसी खुशी अपनी मर्जी से, बगैर किसी दबाव के, अगर वो ये समझती है कि मैंने पैसे ले लिए तो मियां ताने देगा कि अलग से दुकानदारी चमका रही हो, मेरा और तुम्हारा क्या बटा हुआ था, तो मुआशरा क्या कहेगा कि हक महर के पैसे ले लिए। अब तानो तशनी से बचने के लिए, अपनी जिंदगी बचाने के लिए, बादिल नाखास्ता औरत जुबान से कह देती है कि मैं हक महर नहीं लेती, तो अल्लाह ने फरमा दिया कि यह भी कोई तरीकाकार नहीं। अल्लाह ने औरत की शख्सियत को और उसकी हस्ती को और उसकी पर्सनैलिटी को बहुत ही मुहतरम जाना है। बीवी तुमने उसे बनाया है, उसके पैसे दे दो जो हक महर मुकर्रर किया है। और कुछ लोग मुआशरे के अंदर शादी ब्याह के मौका पर इस्तेताअत तो नहीं कि 50,000 भी दें, 10 लाख लिखवा दिया, 20 लाख लिखवा दिया, कि किसने देना है और किसने लेना है। इस्लाम इस तरह की तमाम तर शोबदाबाजियां, इसको इंतहाई नफरत की निगाह से देखता है। इस्लाम तो यह बात कहता है कि आपस के अंदर थोड़ी बहुत ठगी भी जो है, इस्लाम उसे एक्सेप्ट नहीं करता। जानवरों तक से बेईमानी और ठगी की इस्लाम इजाजत नहीं देता। चेजायो के जिंदा जावेद हस्ती, जिसने तुम्हारा जीवन साथी बनना है, मुआशरे के अंदर उसका अपना नाम और अपनी नाक ऊंची रखने के लिए तुम इस तरह की हरकत करो, इस्लाम कभी इस बात की इजाजत नहीं। और औरत को भी यह इख्तियार दिया है कि अपने पैसे रख सकती है, हां अगर वो समझती है अपनी मर्जी से, अपनी रजामंदी से और अपनी खुशी से, तो छोड़ सकती है। सारा भी छोड़ सकती है और कुछ हिस्सा भी छोड़ सकती है। इन्हीं आयात मुबारक का तर्जमा इंशाअल्लाहुल अजीज हम अगले दर्स के अंदर, जो सोमवार के दिन होगा, उसमें करेंगे, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको सलामत रखे और सेहत व तंदुरुस्ती से नवाजे, और हमारी सुबह और हमारी शामें अपने दीन की आबियारी के लिए कबूल मंजूर फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।